ویلکم بیک ناظرین. سردار عبدالرحمان کھتران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا صحت اور تعلیم اہم ترین شعبے ہیں, اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے بلوچستان حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کیونکہ سر جو لٹریسی ریٹ ہے بلوچستان کے اندر وہ 62.8% ہے, اور جو سر پاورٹی ریٹ ہے وہ ورلڈ بینک کے تھریش ہولڈ کے مطابق 44.7% ہے. تو سر تعلیم کو کس طرح بہتر کیا جا رہا ہے وہاں پہ, اور صحت کے لیے کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور بے روزگاری سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے کون سے اقدامات کریے بلوچستان حکومت؟ جی آپ ہمارا بجٹ اٹھا کے دیکھیں. بلوچستان کا ہم نے پرائرٹی دی ہے پہلے نمبر پہ ایجوکیشن اور دوسرے نمبر پہ ہیلتھ کو. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی غیر فعال بی ایچ یو تھے وہ فعال ہو گئے. ہم نے کنٹریکٹ پر 3000 سے زیادہ ڈاکٹر بھرتی کر لیے. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں کوئی میرا خیال ہے, مجھے ایگزیکٹ فگر ابھی یاد نہیں ہے, پچھلے دنوں 12 سے 15 ہزار ٹیچر ہم نے نئے بھرتی کر کے جو غیر فعال سکول تھے الحمدللہ ان کو ہم نے فعال کر دیا. ہم اس پہ ہماری خصوصی توجہ ہے. مرکز ہمیں بھرپور, میاں شہباز شریف کی حکومت اور میاں شہباز شریف خود اس میں بھرپور تعاون کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہمیں فیلڈ مارشل کی طرف سے امن امان کے جو مسائل پیش ہیں اس کی طرف سے ہمیں بھرپور تعاون حاصل ہے. لا انفورسنگ ایجنسیز ہمارے بھرپور ہمیں تحفظ دے رہی ہیں, تعاون کر رہی ہیں. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب آپ اپنے میرے علاقے میں الیکشن میں انہوں نے 3 سکول اڑا دیے بارود رکھ. اچھا. ارے بھائی سکول میں تو غریب, میرے پاس اگر 4 پیسے ہیں, میرے بچے تو یا ایچسن یا کلارنس یا امریکہ یا کینیڈا میں پڑھتے ہیں. وہ جو سکول جی غریب بچے جو اپنے گاؤں کے نکل کے تو 20 فٹ پہ 30 فٹ پہ 40 فٹ پہ جا کے سکول میں بیٹھتے تھے, اس کو تم نے بارود توڑا. تو تم غریب کے دشمن ہو یا میرے اور سرمایہ داروں کے یا جو لینڈ لارڈ ہیں سرداروں کے دشمن ہو؟ تم تو اس سرزمین کے دشمن ہو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری خصوصی توجہ ہے ان دو چیزوں پر. اور تیسرا ہمارا ریکارڈ کا بھی شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے سیندک ہے, اسی طریقے سے جو گوادر پورٹ ہے. تو یہ سارا ایک مجموعہ بن کے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اتنا پیسہ آئے گا کہ اگلے 5-6 سال کے بعد ہم پاکستان کو لون دیں گے. بلوچستان پاکستان کو لون دے گا, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کہ آپ کا جو ریکارڈ کا ہمارا یہ ہے اس میں اس طریقے سے ہم نے ان کو کیا ہے 25%. بہت بڑی چیز ہے. 25% پاکستان کو جائے گا, 25% ہمیں آئے گا. ہماری ترقی, ہم جتنا بھی ٹانگے کھول کے پیسے خرچ کریں گے پھر بھی ہم بچا کے ڈالروں کی صورت میں قرض چکائیں گے ہم پاکستان کا. یہ میں ذمہ داری سے اگلے 10 سال تک آپ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. تو ہم پاکستان کا قرض, یہی بلوچستان سب سے آگے کھڑا ہوگا جو آپ کے ورلڈ بینک اور جو پاکستان مقروض ہے اس کا قرض یہ بلوچستان آپ کو انشاءاللہ وہ ختم کر کے دکھائے گا. بالکل. لیکن میری گزارش پھر یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہی بار بار میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ آئیں بلوچستان پاکستان کی خیر منائیں, اس سرزمین کی خیر منائیں. یہی سرزمین پہ تمہارے ماں باپ دادا پردادا کی قبریں ہیں, ان کی طرف نظر دوڑاؤ اور ان کو دیکھو. ان سے یہ کہ آپ ایک سبق لیں کہ یار یہ سرزمین میری ہے, میرے باپ دادا پردادا ادھر دفن ہے, تو میں سرزمین کی خیر مناؤں. اور یہ سرزمین پاکستان کا حصہ ہے. یہ دنیا کی کوئی طاقت بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا. بلوچستان پاکستان کی شہرگ ہے. شہرگ کو یہ لاکھ اربے استعمال کریں انشاءاللہ. یہ تو مٹھی بھر ہیں, چند ہیں جو انگلیوں پر گنے جاتے ہیں. پورا بلوچستان پرو پاکستان ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس سبز حلالی پرچم کا چاہنے والا ہے, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہر طریقے سے اپنی جان مال خون اپنے بچوں کے نذرانے پیش کر کے بھی ہم اس بلوچستان کی اور اس پاکستان کی حفاظت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. سردار صاحب اب ذرا میں پانی کے مسئلے پہ آؤں گا. بلوچستان میں پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلوچستان حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ سر کچی کنال منصوبہ بلوچستان کی ترقی کا ضامن بتایا جاتا تھا, لیکن سر کروڑوں روپے کا یہ میگا پروجیکٹ کھو کھاتے میں چلا گیا. تو سر بلوچستان حکومت کو اس کچی کنال منصوبے کے اوپر کیا تحفظات تھے, یہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا سر میں بار خان کی بھی طرف آؤں گا کہ جب سے سر آپ وزیر بنے ہیں آپ نے اپنے علاقے کے لیے کون سا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل دیا؟ کیونکہ سر ڈیرہ غازی خان کی طرف لوگ
جاتے ہیں, جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے ان کو ریفر ڈیرہ غازی خان کی طرف کر دیا جاتا ہے, تو اگر وہاں پہ علاج ان کو نہیں ملتا تو ان کو نشتر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. تو بلوچستان حکومت صحت کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے کون سے اقدامات کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے؟ کیونکہ سر اگر ہم ڈیرہ غازی خان سے رکنی کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سر انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں, تو سر پانی کا وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اس کو کس طرح حل کریں گے سر؟ جی, پہلے تو پانی پہ آتے ہیں, پھر دوسری برکھان پہ آتے ہیں. جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے, دیکھیں یہ قدرتی آفات آئی ہے. قدرتی آفات کا مطلب ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, پورے پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی, بلوچستان خاص کر خشک سالی کا شکار تھا. تو بارشیں ہوں گی تو ڈیم بھرے جائیں گے, ڈیم بھریں گے تو لوگوں کو پینے کا پانی مہیا ہوگا. ابھی جیسے گوادر کا ہے, سینکڑوں میل دور سے ہم ٹینکروں کے ذریعے گوادر شہر کو پانی دے رہے ہیں. ڈیم خشک ہو گئے سارے, آکڑا ڈیم ہے, دوسرے ہیں, تیسرے. لیکن ہمارے جو منصوبے چل رہے ہیں, مانگی ڈیم ہے, ابھی لولائی میں ایک ڈیم بنا رہے ہیں, مطلب ہم ڈیموں کی شکل میں ان کو سٹوریج کر کے, ڈیم سٹوریج ہوں گے تو گراؤنڈ لیول کا جو پانی ہے اوپر آئے گا. اب اس وقت تو آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ 1000, 1200, 1400, 1600 فٹ پانی نیچے چلا گیا. اور اگر یہی خشک سالی کا, ابھی تو الحمدللہ یہ چند دنوں سے بارش شروع ہو گئی ہے, برف باری شروع ہو گئی ہے, بارش ہو رہی ہے. تو اگر یہ سلسلہ خشک سالی والا قائم رہتا ہے تو واٹر لیول اتنا نیچے چلا جائے گا کہ لوگ پینے کے پانی کو محتاج ہوں گے. گڑے جوہر کا پانی تو دور کی بات ہے, وہ آپ کو پرمٹ پہ بھی پانی نہیں ملے گا. تو ہمارے محدود وسائل میں ہوتے ہوئے ہم سے جتنا ہو رہا ہے, ہم اس پانی کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہمارے منصوبے ہیں. ابھی کوئٹہ کے لیے ہمارا مانگی ڈیم ہے, اس کا منصوبہ آخری مراحل میں ہے. تو الحمدللہ آپ وہی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کام کرنے دیں. ابھی 2 سال ہوئے ہیں اس حکومت کو بنے ہوئے ہیں, آگے 3 سال پڑے ہوئے ہیں. مرکز کو چلنے دیں, اس کے خلاف یہ دھرنے, یہ جو روز روز کی مصیبتیں نہ بنائیں. آپ اس کو چلنے دیں, 5 سال انتظار کریں. اس کے بعد اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر سکا تو اگلے الیکشن میں آپ آ جائیں گے, آپ آ کے ڈیلیور کرنا. تو یہ تو ہوئی پانی کی صورتحال. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل, تو یہ بہت اچھا آپ نے ایک سوال اٹھایا. دیکھیں پچھلے دور میں اسٹیٹ آف دا آرٹ 30 بیڈ کا ہاسپٹل پنجاب حکومت نے تحفے میں دیا تھا, جس کے لیے ہم نے زمین بھی فریدے دی, اس کی ساری چیز, ایون ٹینڈر بھی ہو گئے تھے. پھر بھی بیچ میں پتہ نہیں کیا ہے, میری پھر وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی, میری محسن نقوی جب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھا اس سے بات ہوئی, تو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل کا منصوبہ فائنل ہو چکا ہے. صرف انہوں نے اس کو ٹینڈر بھی, تقریباً ٹینڈر میں بھی چلا گیا تھا, لیکن پتہ نہیں میں کیا کہوں ابھی اس کو کہ اب انہوں نے روک دیا. باقی بلوچستان کے محدود وسائل ہیں, بالکل ہی محدود وسائل ہیں. میں نے آپ کو بجٹ کی پوزیشن بتائی ہے, لیکن اس کے ہوتے ہوئے الحمدللہ میرے جتنے بھی BHUs ہیں وہ فعال ہو چکے ہیں. بارکھان شہر کا جو ہاسپٹل ہے اپنے لیول. اچھا, ہمیں کمی کس چیز کی محسوس ہوتی ہے کہ جو بھی ڈاکٹر صاحبان ہمارے اپنے ضلع کے کوٹے پر منتخب, وہ کیا کورس کر لیتے ہیں, MBBS ڈاکٹر بن جاتے ہیں, وہ پھر شہروں کا رخ کر لیتے ہیں کہ جی میری وائف ادھر ہے تو میں نے پارٹ 1 کرنا ہے, پارٹ 2 کرنا ہے. دیہاتی علاقوں میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان, میں ان کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں, جاتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم شہری زندگی کو, اپنی دیہاتی زندگی کو آگے لائیں, شہری زندگی قربان کریں, چاہے لیڈی ڈاکٹر ہیں چاہے میل ڈاکٹر ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیرہ خان میں پرویز الہی ملتان میں بن گیا, یہ سارے اچھے ہاسپٹل شروع ہو جاتے ہیں پنجاب میں. پنجاب کے پاس وسیع بجٹ ہے, ہمارے پاس محدود بجٹ ہے. لیکن اس محدود بجٹ میں بھی ہوتے ہوئے ابھی ہمارے جو کوئٹہ کے ہسپتال ہیں یا جو انٹیریئر میں ہیں, ان کا ہم نے ایک سسٹم نکالا ہے کہ ان کی دوائی بھی ایک طریقے کا کے ساتھ کہ کم سے کم اس میں لیکیجز ہوں, کرپشن ہو, اس کا بھی ہم نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے. الحمدللہ پروپیگنڈے کو تو کسی کے آپ نہیں روک سکتے. جو بھی گھر میں بیوی کے ساتھ ناراض ہوگا صبح آ کے کہ صبح یہ حکومت ناکام ہو گئی, مرکزی حکومت ناکام ہو گئی, تو وہ تو کسی کا زبان بندی آپ نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ ہم جتنے محدود وسائل ہیں اس کے حساب سے ہم کر رہے ہیں. ہسپتال میں ہم نے بارکھان میں, ہسپتال بارکھان شہر کا جو ہے اس میں وارڈ بنائے ہیں. اب آپ کو میں 2-3-4 چیزیں گنواؤں جو میں بذات خود کر رہا ہوں. بارکھان ہاسپٹل کے لیے میں نے اپنی جیب سے ایک بہت بڑا جنریٹر
3-4 ملین کا لیا. اچھا ہم نے اس کو وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بلڈ بینک میں چلا رہا ہوں اللہ کے نام پر. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائلسس مشینیں میں نے گورنمنٹ سے لی ہیں, ان کے تمام اخراجات میں اپنی جیب سے برداشت کرتا ہوں, وہ میں کر رہا ہوں الحمدللہ. جو ہمارے ڈائلسس کے لیے پہلے لوگ غازی خان ملتان جاتے تھے, ابھی بارکھان میں 24 گھنٹے وہ چل رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے تھیلیسمیا کے جتنے بھی مریض ہیں, پہلے ان کو خون کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ چلے جاتے تھے پنجاب, کیونکہ ہمیں پنجاب نزدیک پڑتا ہے, لورلائی اور کوئٹہ آپ کو پتا ہے کہ دور ہے. تو الحمدللہ میرا تھیلیسمیا سینٹر ٹاپ آف دا لینڈ جا رہا ہے بارکھان کا, اور اب اس کی ایک برانچ ہم نے رکھنی میں کھول دیا ہے. تو وہاں پہ ابھی میں جا رہا ہوں واپس, انشاءاللہ 2-4 دنوں میں میں واپس علاقے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو وہاں سے اور خوشخبریاں ملیں گی کہ ہم رکھنی میں بھی یہ کیا کہتے ہیں ڈائلسس سینٹر, تھیلیسمیا کو تو ہم نے افتتاح کر دیا, میرے بیٹا گیا تھا اس نے. ڈائلسس ہو گیا پلس تھیلیسمیا ہو گیا, پلس ہاسپٹل کو ہم پرائیویٹ طور پہ ایکٹیویٹ کریں گے, کہ کیونکہ سرونگ میں تمام ہمارے ہمسائے لوگ بھی ادھر آ جاتے ہیں رکھنے کے خواب ہے. تو آپ دیکھیں گے. اچھا اس کا میں نے پچھلے دور میں اس کو ایجوکیشن سٹی ڈکلیئر کرایا تھا, ہم ادھر کالج لا رہے ہیں. 1122 کا ہمارا فائنل سٹیج چل رہا ہے, وہ پہنچ رہا ہے. اس کی ایمبولینس ہیں, اس کا سولر سسٹم, اس کا وائرلیس سسٹم کمپلیٹ انشاءاللہ آئندہ 1-2 مہینے میں وہاں پہ فعال ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم کو ان کو آگے لا رہے ہیں. سردار صاحب اس کا مطلب یہ کہنا درست ہوگا آپ سیاستدان کے ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے, دیکھیں میں کہنا نہیں چاہیے, میں آپ کے توسط سے اپنے 3-4-5 پروگرام کا آپ کو بتاتا ہوں. ایک میرا پروگرام چل رہا ہے قرآن شریف کا, شہید قرآن شریف ہم جمع کرتے ہیں. میرے 5 سینٹر ہیں بارکھان میں, مختلف یونین کونسل میں. ہم ہر مہینے شہید قرآن شریف جو بھی گھروں میں ہیں وہ ہم جمع کرتے ہیں, اور میں اپنی زمینداری اور اپنی آمدنی سے ان 5 سینٹر کو نئے قرآن شریف, ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے جو ہر سینٹر کو قرآن شریف سپارے پٹیاں وہ چلا جاتا ہے. پھر میرا ایک سسٹم چل رہا ہے جس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کو جاتی ہے. 800-900 خاندان ہیں جن کو ہر شام کو موٹر سائیکل نکلتے ہیں اور ان کے گھروں میں جا کے روٹی پہنچاتے ہیں. روٹی پروگرام ہمارا چل رہا ہے, 800-900 گھرانہ ہے, بارکھان شہر کا ہے اور اس کی سراؤنڈنگ میں ہے. اسی طریقے سے کوئٹہ میں میرا روٹی پروگرام چل رہا ہے. تو وہاں پہ بھی میری گاڑی نکلتی ہے, اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے لوگ, ریڑھی والے یا یہ جھگیوں والے, جہاں پہ بھی ہے روٹی کا پروگرام, یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. پھر میرا ایک پروگرام چل رہا ہے ہر جمعے کو بلا ناگا, جب جمعہ نماز میرے گاؤں میں ختم ہوتی ہے تو میرے نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے, وہ بیٹھ کے لاٹری کرتے ہیں. لوگ لکھوا جاتے ہیں اپنی کہ میری مسجد جو ہے نا پختہ نہیں ہے, تو ہر جمعے کو ہم ایک نئی مسجد بناتے ہیں. ہر جمعے کو وہ میری ٹیم اس کی لاٹری کرتی ہے, جس کی لاٹری نکلتی ہے پہلے ہم اس کو پاس پریکٹس یہ تھی کہ اس کے جو گاؤں والے بلا کے اس کو وہ پیسہ دے دیتے تھے کہ جاؤ اپنی مسجد بناؤ. لیکن اس میں لیکیج شروع ہو گیا, کسی نے اس کو بھیڑ بکریاں خریدیں, کسی نے کیا, وہ ہم نے بند کر دیا. ابھی میرے نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جو خود بس وہ لاٹری کے حساب سے ان کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی مسجد نکلی ہے, تو ہم جا کے پھر ہماری ٹیم وہاں پہ جا کے مسجد بناتی ہے. تو ہر جمعے کو ایک مسجد نکلتی ہے ہماری. یہ دارالقرآن ہے, وہی میں نے آپ کو بتایا 5 سینٹر ہیں, تھیلیسمیا سینٹر ہے, بلڈ بینک ہے, اور ڈائلسس سینٹر ہے. گرلز کالج کے ریموریشن پر تو کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی. 14 سے 16 استانیاں گرلز کالج کی, ان کو میں اس کی بس کا ڈیزل, اس کی ڈرائیور کی تنخواہ, ان استانیوں کا جو ہے نا ریموریشن بیس پہ جو اسکالرشپ ہے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں, وہ چل رہا ہے. FC کے اسکول چل رہا ہے, اس کو میں نے وین دی ہوئی ہے جو بچوں کو آس پاس سے بچیوں کو لے کے آتی ہے. اس کے تمام وین بھی میں نے گفٹ کیا ہے, اور اس کے تمام اخراجات بھی میں اپنی جیب سے ادا کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ. اچھا پھر کوئی غریب, اگر کوئی بہت ہی غریب ہے جی, اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں, تو ان سینٹر میں نظام ہے کہ وہ آ کے خاموشی سے اس اپنے جو بھی ان کا پیارا فوت ہوا ہے اس کے لیے کفن بھی ہم دے دیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ سردار صاحب, آپ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں. سردار صاحب اب ذرا میں بات کروں گا جہالت پسماندگی کی بہت بڑی وجہ ہے. سردار صاحب اس دور کے اندر, اس جدید دور کے اندر بھی بلوچستان میں جو یہ رسمیں, فرسودہ رسمیں, کالا کالی بھا پانی, ان فرسودہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے بلوچستان
حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں کالا کاروکاری تو آپ کے پورے ایک بلوچستان میں نہیں ہے، مختلف پنجاب میں بھی بہت ساری جگہ پہ ہے. ہاں جی بالکل صحیح ہے. یہ ایک قبائلی نظام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو ختم کرتے کرتے ٹائم لگے گا نا جی. اب یار دیکھیں، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں کہ آپ کے گھر کی ایک خاتون کو ابھی جس سے پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا اس طرف بنگلزیوں کا، تو یہ غیرت تو پنجاب میں بھی ہے، پنجاب میں بھی مار دیتے ہیں، اور یہ بلوچستان میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے. یہ معاشرہ ہمارا ہمیں غیرت اجازت نہیں دیتی ہے کہ اب میرے سامنے میرے گھر کی خاتون نکل کے اپنے دوست کے ساتھ چلی جائے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کیا ہے پھر اس کو کاراکاری کے نام دیں یا جو بھی دیں تو وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہے. لیکن جہاں تک باہ پانی ہے، دیکھیں آپ چھپی ہوئی چیز نکالنے کے لیے آپ قبائلی علاقے ہیں. میں نے کیس کیا تھا، انہوں نے ایک لڑکا مارا، پھر انہی لڑکوں میں سے ایک اور کو مار دیا، میں نے پکڑے ان کو. اچھا، ان پہ جب سلسلہ ہوا تو پھر وہ بکے. اچھا، اب ایک اندھا قتل ہے یا ایک اندھی واردات ہے، تو آپ اس کو تو دیکھیں، بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور بہت طاقتور کتاب ہے اللہ کا. اسی سے ہم پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں، ہم کلمہ. تو جو چیز آگ جیسی چیز اس کے ارد گرد قرآن شریف کو گھمایا جاتا ہے، پھر آگ پہ اس کو چلایا جاتا ہے. تو وہ جو میری جتنی زندگی میری گزری ہے، اس میں کوئی 1% یا آدھا % یا 2%، میکسیمم 2% غلط ہوا ہوگا، 98% صحیح نکلا ہے اس کا رزلٹ. اچھا، 98% میں وثوق سے کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. گو کہ میرے علاقے میں نہیں ہے یہ، مری، بگٹی، گورچانی، لغاری ان میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اچھا، راڑاشم وغیرہ میں پھر پانی ہے، وہ گہرا پانی ہوتا ہے، اس کے نیچے کوئی وہ سونے کی ہے پتہ نہیں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، وہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو ڈالتے ہیں، جو پاک ہوتا ہے اس کو قرآن، اس کے بھی آس پاس قرآن گھماتے ہیں، تو وہ جا کے نکال کے لے آتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے. جو گلٹی ہوتا ہے وہ آدھے میں بھی جا کے سانس پھول جاتی ہے، چیخے مار کے باہر نکل آتا ہے. اسی طریقے سے آگ والے بھی آدھے بھی نہیں چلتے جو گلٹی ہوتے ہیں، چیخے مار کے سائڈ پہ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے پاؤں کے اوپر حرام ہے اگر ایک معمولی سا سوئی جتنا نشان بھی بنتا ہو، جو صاف ہے، سفید ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسمیں ہیں. اب جتنا بھی جدید آپ کا سسٹم بن جائے ایک اندھی چیز کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے، اور وہ بھی قبائلی معاشرے میں، تو یہ چیزیں ہیں، ان کا وجود ہے. ہاں، لیکن سردار صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ آہستہ آہستہ رسمیں ختم ہوں گی. سردار صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں آخری سوال کی طرف جاؤں گا. سردار صاحب، مولانا فضل الرحمان بھی حکومت سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور انہوں نے حالیہ جو اسمبلی کے اندر تقریر کی اس کے اوپر انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا غزہ امن معاہدہ بورڈ میں جو انہوں نے شمولیت اختیار کی اس کے اندر ان کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور پھر جانا چاہیے تھا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے آئین کے اندر ترمیم کرنے کا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اچھا، ایک رسم جو میں نے ختم کی ہے اپنے علاقے میں، 2-3 چیزیں میں نے کی ہیں. ایک تو وہ ارجائی بولتے تھے، جو لڑکی پیدا بھی نہیں ہوتی تھی وہ سٹے میں آ جاتی تھی، تو وہ اس پہ میں نے سختی سے پابندی لگا دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں جو ولور تھا، بکتی تھی ہماری بچیاں، تو اس کی قیمت مقرر ہوتی تھی، وہ 100% میں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، کوئی نہیں بیچ سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ اسلام جو کوئی عرضی نویس کرتے تھے، سختی سے عرضی نویسوں کو کہا گیا کہ جی خبردار کوئی اسٹام نہیں لکھے گا کہ جی اتنے سال کے بعد لڑکی پیدا ہوگی اور یہ ہوگا. یہ چیزیں میں نے اصلاحات اپنے علاقے میں بہت ساری، جنگلات کی کٹائی پہ وہاں پہ پابندی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں تو لمبی چھوڑی ہے. آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر کیا، وہ مولانا فضل الرحمان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ اس پاکستان کا جو ہے نا ویل وشر اور پاکستان کا حامی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہے. ہاں، اس کی ریزرویشن ہوتی ہیں. سردار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین، انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شائگان خان درانی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.